الإنسان من سلالة من طين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہمارا خالق اور مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. یہ انسان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے انسان غور کر، تیری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ سلالۃ من طین کا ذکر فرماتا ہے اور کہیں من صلصال من حمأ مسنون فرماتا ہے. جہاں یہ ذکر ہے سلالۃ من طین، وہاں چنی ہوئی مٹی مراد ہے. اور جہاں یہ بیان ہے جیسا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ گارا بودار تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی میں گویا اور پھر اس کو خشک فرمایا، پھر اس میں ہوا گزاری، آگ میں اس کو تپایا تو یہ کھن کھنی ہو گئی. جیسے کھلے میدانوں میں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اور پانی خشک ہو جاتا ہے. سورج چڑھتا ہے، اس کی تمازت اور دھوپ سے وہ پانی خشک ہونے کے بعد مٹی جو ہے وہ ٹھیکری کی طرح ہو جاتی ہے، کھن کھنی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا. اور جب یہ انسان غرور و تکبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم سے اعلان بغاوت کرتا ہے، اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں. جو انسان اپنی تخلیق کو بھولتا ہے وہی بغاوت کرتا ہے، وہی سرکشی کرتا ہے، وہی نافرمانیاں کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا بندہ اپنی تخلیق کو بھولتا نہیں ہے، نہ وہ سرکشی کرتا ہے، نہ بغاوت کرتا ہے، نہ ہی نافرمانی کرتا ہے. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے آیت 77 میں فرمایا ہے اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو پانی کی بوند سے بنایا. پانی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جبھی وہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے. یعنی جس نے پیدا کیا ہے
اسی سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اسی کے خلاف بولتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جل شانہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور میرے لیے یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے، کہانیاں بیان کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے ہم نے اس کو اپنی قدرت سے کتنا طرح دار بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اس کی حالت کیا ہے؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش بھول گیا یہ انسان۔ بکھری ہوئی مٹی تھی، دھول تھی، دھول کو پانی میں گویا گیا، ہوا گزاری گئی، تپایا گیا، کھنکھنا بنایا گیا، اور پھر اسے خوبصورت بنایا گیا۔ ناک، ناخن کتنا اچھا لگتا ہے، ہاتھ کیسے یہ گھوم رہا ہے، یہ بھول گیا ہے، یہ سمجھتا ہے میں خود ہی ایسا ہو گیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم مختلف مقامات پر یاد دہانی کراتا ہے، لیکن یہ یاد دہانی اسے ہی ہوگی جو قرآن شریف پڑھتا ہوگا۔ جسے نہ قرآن شریف پڑھنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ مسجد میں آنا ہے، اس کو کیا پتہ کہ میں کس چیز کا بنا ہوں۔ اور سورۃ طٰہٰ یہ 20 نمبر سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دہانی کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان غور کر، کہاں سے تو آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اس سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اسی لیے جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی جاتی ہیں۔ پہلی مٹھی ڈالنے پر پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی مٹی کی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار جب مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ پڑھتے ہیں، جن کو آتا ہے وہ پڑھتے ہیں، جن کو نہیں آتا وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ بھی نہیں آتا وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور پھر سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ پھر احساس یاد کروا رہا ہے، اولا یذکر الانسان، کیا آدمی کو یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اسے پہلے بنایا۔ کب بنایا؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ کچھ نہیں تھا اس وقت اس کو بنایا، اور اب یہ بن گیا ہے تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑتا ہے اور کہتا ہے لو جب میں مٹی ہو جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا تو کون مجھے اٹھائے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، میں جب بالکل گل گئی ہڈی اس کی تو کہتا ہے کون اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں
کہ آپ کی محبتوں میں آ جائیں، آپ کی بات مانیں اور بچ جائیں، دنیا بھی ان کی سنور جائے، قبر روشن ہو جائے، اور آخرت میں کامیابی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اتنی لمبی عمر پائی اور پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بنا۔ قل، اے میرے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین، آپ فرما دیجئے یحیی الذی انشأ اول مرہ، تمہیں دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا تھا۔ کیا بات! وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ بکھرے ہوئے اجزاء کو دوبارہ جوڑ دے گا، اور کوئی جز کسی دوسرے کا جز سے نہیں ملے گا، ہر ایک کا جز اس کے ساتھ ملے گا۔ تو انسان کو ہم لوگ انسانوں میں شامل ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے انسان میری کتاب پڑھ اور غور کر میں کیا فرما رہا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے پانی کی ایک بوند ایک مضبوط ٹھہراؤ میں رکھ کر اس کو آگے پروان چڑھایا۔ کتنا بہترین سسٹم اللہ نے بنا رکھا، کتنا خوبصورت۔ یہ جو پہلا انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، جو اللہ کی قدرت کی پہچان ہے، جن کو بغیر ماں باپ کے خالق کائنات تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد ہم ہیں، ہم پانی سے پیدا ہوئے، پھر جہاں جہاں ہم نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی اس پانی میں مکس کی گئی ہے، اور پھر آگے اس کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی شکل شیشے میں دیکھ کر غور کرنا چاہیے کہ پانی اور مٹی، ہوا اور آگ سے کتنا اچھا بنا ہوا ہے جی۔ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اور بھولنا نہیں چاہیے ہمارا خالق کون ہے، بولتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے، سوچتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے، آپس میں معاملات اور لین دین میں یاد رکھنا چاہیے کہ آخر اس کے پاس جانا ہے تو کس منہ سے جائیں گے۔ تو اس اچھے سے منہ کو سنوار کے رکھنا چاہیے تاکہ کل ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، جو سمجھتا ہے ہم ان کے بغیر بڑا کچھ ہیں وہ زیرو سے بھی نیچے ہے۔ ہماری دنیا کی خوبصورتی، زندگی، ہمارا بناؤ سنگار، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا چالنا، اور ہمارا خوبصورت انداز میں بولنا، گفتگو کرنا، ہنسنا مسکرانا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔